جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت کے ساتھ تھوڑا سا انٹرنیٹ کی جو پرابلم تھی وہ اس وجہ سے مجھے بند کرنا پڑا. تو ہمارے جو آج موضوع ہیں وہ ہمارے 3 موضوع ہیں: جادو، حسد اور نظر. اس پر ہم اکثر پہلے بھی بات کرتے ہیں اور روٹین میں انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بات کرتے رہیں گے. ہمارا یہ لائیو پروگرام کرنے کے جو 2-3 مقاصد ہیں، وہ ان میں سب سے اہم جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کر سکیں، لوگوں کو یہ بتا سکیں، لوگوں کو سکھا سکیں کہ آپ کا علاج، آپ اپنا علاج اپنے گھر میں رہ کے خود بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو چلہ کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بہت انتھک محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو محنت ہمیں بتائی جاتی ہے کہ جی 1.25 لاکھ مرتبہ، 4 لاکھ مرتبہ، 26,000 مرتبہ، اتنی مرتبہ یہ وظائف آپ نے کرنے ہیں. تو میرا مقصد اصل میں لائیو آنے کا یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں تک جو ہے وہ خیر کی بات پہنچائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو. بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. بعض لوگ جو ہیں وہ اسلام کو بڑا متشدد اور بڑا سخت اور بڑا عجیب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یعنی بڑا سخت ہے، حالانکہ اسلام سخت نہیں ہے. الحمدللہ اسلام بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا دین ہے، بڑا پیارا اللہ کا قبول کیا ہوا اسلام یعنی دین ہے. تو الحمدللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق. اب سب سے پہلے جو ہے ہمارا موضوع ہے وہ جادو. جادو بنیادی طور پہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شیاطین کی مدد حاصل کر کے اپنی زندگی کے کسی مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرنا. آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ اچھا، تو آواز تو یہاں سے بالکل ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے تو مجھے بتائیں پلیز. آواز آ رہی ہے تو ایک کمنٹ کیجئے پلیز، میں اس کو دوبارہ پھر ری چیک کروں. اچھا جی، نومی خان آپ کا سوال ہے پہلا کہ السلام علیکم، مجھے نیند میں امی کی آواز آتی ہے. اچھا جی، میں اس کو تھوڑا چینج کرتا ہوں جی. ہاں جی، اب بتائیں جی، آواز کلیئر ہے انشاءاللہ؟ اچھا جی، آپ نے لکھا ہے کہ آواز میں کوئی بلاتا ہے، جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا. تو بھائی آپ کی والدہ کے ساتھ سحر القرین کا مسئلہ ہو سکتا ہے. یعنی قرین آپ کے جو یعنی جسے قرین بولتے ہیں، آپ کا ہمزاد، آپ کی والدہ کا ہمزاد جو ہے وہ آپ کو آوازیں دیتا ہے، تو اپنی والدہ کا اس کا علاج کریں. آپ نے لکھا ہے، شاہ تاج نے لکھا ہے، ہم آپ کے پاس آنا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ ہفتہ اور اتوار کو مرید میں بیٹھتا ہوں میں، تو آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں. السلام علیکم. اچھا جی، آواز کلیئر نہیں ہے، آواز اب ٹھیک ہے. اچھا، چلے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اب جادو جو ہے وہ اس کی ایک قسم نہیں ہے، اس کی بے شمار اقسام ہیں. میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اس کی بے شمار جو اقسام ہیں، اس کے مختلف جو طریقہ کار ہیں وہ میں نے اس کے اوپر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے، تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ ہمارے معاشرے میں جو جادو کرنے والے حضرات ہیں وہ کس حد تک جاتے ہیں اور کس حد تک جا کے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں. اچھا جی، احمد صالح، میں عملیات جو ہے وہ سکھاتا نہیں ہوں، میں علاج بتاتا ہوں. قرآن اور حدیث کے مطابق ہم علاج کرتے ہیں. ہمارے علاج میں اور ان کے علاج میں بہت فرق ہے. سر 2 ماہ سے مجھے اور میرے شوہر کو برے خواب آ رہے ہیں اور
یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی جدا کر رہا ہے. تو اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کے لیے آپ لازمی سورۃ البقرہ کا اہتمام کریں، سورۃ البقرہ کو سننا شروع کریں تاکہ آپ کو سورۃ البقرہ کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو معلوم پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اقرأوا سورۃ البقرہ، اور اسی طرح سورۃ البقرہ کو پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کریں اور اس پانی سے نہائیں. نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی میرا نمبر جو ہے وہ میں انشاءاللہ اس میں دے دوں گا. کاروبار کی بندش کیسے دور کریں؟ سب سے پہلی چیز اپنی نمازیں ٹھیک کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں. توبہ اور استغفار کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، خاص طور پہ شرک، توحید سے جو ہے وہ بے بہرہ ہونا اور توحید کو نہ سمجھنا، یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اس کو ٹھیک کریں، اللہ کے فضل سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی میں آپ کو یہ نمبر ابھی بھیجتا ہوں انشاءاللہ. اگر کسی بھائی کے پاس یہاں پہ نمبر اس وقت موجود ہے تو وہ یہاں پہ شیئر کر دے کمنٹ میں، نہیں تو میں انشاءاللہ اس کے آپ میرے پیج سے لے سکتے ہیں. حکیم سید خان، شادی ہونے کا کوئی نسخہ؟ شادی ہونے کے لیے جو ہے نا وہ نسخہ بڑا آسان ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کریں، استخارہ کریں، اور اس کے بعد اس معاملے کے اوپر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا طلب کریں، دعا کریں. پھر ایک دعا کریں کثرت کے ساتھ، ربی حبلی من لدنک ذریۃ الرحمہ انک سمیع الدعاء. اور ایک دعا یہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں اس دعا کو. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں پہ اپنا جو میرا اس کا جو چینل ہے یوٹیوب کا چینل، اس کو میں پن کر رہا ہوں یہاں پہ. یہ میں نے اس کو کمنٹ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. آپ اس کا جو ہمارا جو یہ چینل ہے اس کو آپ وہ کر لیں، اس کو جا کے سبسکرائب کریں. انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. اچھا جی، ایک سوال یہ ہے کہ ایک منٹ جی، دوسرے موبائل پہ آپ کا یہ کمنٹ دیکھتا ہوں، یہاں پہ ذرا مشکل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت کے ساتھ اچھا جی، دوسرا آپ کا سوال ہے کہ عدیل احمد خان، میں سعودی عرب میں ہوتا ہوں، میرا کفیل مجھے دوسری کمپنی میں ملازمت نہیں کرنے دے رہا، میرا اس کے ساتھ کام کا معاہدہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو بھائی آپ استغفار بھی کریں اور اس کے ساتھ سورۃ الضحیٰ پڑھیں. سورۃ الضحیٰ پڑھ کے جو اللہ نے توفیق دی ہے آپ اس کے مطابق روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ کریں. شیر دل، آپ کی دی جانے والی معلومات بہت مفید ہیں. بہت شکریہ جی شیر دل، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. الحمدللہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو چھپائے بغیر آپ تک پہنچائیں. کتمان حق جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. آگے کمنٹ ہے جی محمد فیاض، السلام علیکم بھائی جی، مجھے غصہ بہت آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج یہ بتایا ہے، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، چل رہے ہیں تو بالکل کھڑے ہو جائیں، اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. نمبر میرا جو ہے وہ میں یہاں پہ اپنی دوسری آئی ڈی سے میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، 0092 333 4394 001 4394. یہ جی میرا نمبر ہے. اچھا جی، آگے ہیں جی اے ڈی عربی، خواب کی تعبیر بتائیں سر. میں کسی کو پسند کرتا ہوں، اس کو خواب میں دیکھتا ہوں، مینگو آم لے کے، کیا تعبیر ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں اگر آپ کے لیے خیر پیدا کرے تو انشاءاللہ باذن اللہ اس میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی. بہت زیادہ امید ہے انشاءاللہ. شاہ تاج، اللہ آپ کو برکت دے. الحمدللہ آپ نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا اور آپ نے یہاں پہ اس کو ببانگ دوہلا آپ نے لکھا. اللہ آپ کو برکت دے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی ذالک. اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک بندے کا عقیدہ درست ہو جائے تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کہ جنت تیرے اوپر واجب ہے،
اگر آپ عقیدہ توحید پر آ جائیں اور اس کو ترک کر دیں سارے وہ معاملات، تو الحمدللہ آپ کے لیے بڑی خیر والے رستے اللہ کے فضل سے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، مقبول رحمان علی بھائی، رقیہ سنتے ہی سو جانا کیسا ہے؟ یہ علامت ہے جی حسد اور نظر، یہ دونوں کی علامت ہے۔ بھائی مجھے اولاد نہیں ہو رہی، بہت علاج کروایا ہے، سورۃ الشمس پڑھیں، اور سورۃ الشمس پڑھ کے 7 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور کلونجی، اجوائن اور کالی مرچ، یہ تینوں برابر مقدار میں اس کو جو ہے وہ پیس کے، یعنی 2 چمچ پیس کے رکھ لیں، صبح و شام جو ہے وہ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ، ایک چٹکی، اور جو اللہ نے توفیق دی وہ صدقہ دیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے اسی وقت اپنی یہ دوائی کھانا بند کر دیں، پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ۔ امامہ سالار لکھتی ہیں کہ میں ڈرتی بہت ہوں اور سمیل بھی بہت آتی ہے، اکیلے بیٹھے ہوئے، ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ہے جادو، سحر المرض، یہ بیماری کے جادو کی علامت ہے یا نا اتفاقی کے جادو کی علامت؟ اس کے لیے سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 سے 89، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پانی پہ دم کریں اور وہ پانی پئیں، سفیان صفدر، اور ساتھ میں صدقہ بھی دیں۔ اس کے بعد ہے جی سفیان صفدر، خواب میں کالے سانپ آتے ہیں، تو کالے سانپ جو ہے وہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کالے سانپ یہ جادو کی علامت بھی ہے اور دشمن کی علامت بھی ہے۔ رقم پسیے سر اس کا حل بتا دیں۔ سورۃ الضحیٰ پڑھیں، آیت نمبر 3، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اس آیت کو 3 مرتبہ کثرت سے پڑھیں۔ عریشہ خان لکھتی ہیں کہ شادی کے لیے سورۃ بقرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اس کے ساتھ صدقہ بھی دیں۔ قدسیہ نجیب نے لکھا ہے I have lost my husband due to cancer on 29 March. I am so depressed in trauma. مجھے کہیں بھی سکون نہیں آ رہا۔ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ وله ما اعطى فلتصبر ولتحتسب۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بہت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3 عمل باقی رکھتا ہے، باقی سب کاٹ دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک ولد صالح يدعو له او صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، علم نافع اور ولد صالح، نیک اور صالح اولاد، اور اسی طرح صدقہ جاریہ، تو ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، مساکین کو کھانا کھلائیں، جو اللہ نے توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اچھا جی، شیر دل نے لکھا ہے جی پلیز کانٹیکٹ می، جی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ صالح، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ابو مشعل، الحمد للہ، كيف حالك؟ الحمد لله انا بخير، كيف انتم احوالكم؟ بخير هنا، كيف جوا هنا؟ اچھا جی، ماروی میمن لکھا ہے جی، اور ایک بات، میرا بھائی فرحان ہے، بول نہیں سکتا اور ہمیں بتا کے گیا ہم گھومنے جاؤں گا، اللہ اکبر۔ ماروی میمن، آپ نا ایک کام کریں، ایک تو اپنے اس بھائی کی طرف سے صدقہ دیں، اور دوسرے نمبر پہ اپنے اس بھائی کے لیے کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جب ایمان والوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کثرت سے انا للہ پڑھتے ہیں، اور انا للہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے معاملات کو کرتے ہیں۔ قدسیہ نجیب آپ نے لکھا ہے کہ جی ذہنی سکون اور ٹراما سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ آئی ایم گیونگ صدقہ، اوکے، آپ صدقہ بھی دے رہی ہیں انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے خامن کے لیے جو بھی مطلب آپ نے نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے ان اعمال کے بدلے میں اللہ ان کو خود بخود اجر دے گا، آٹومیٹک اجر دے گا انشاءاللہ، کیونکہ زندگی کے بہت سارے معاملات جس میں آپ کو انہوں نے گائیڈ کیا، آپ نے وہ اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، تو آپ اس کے بعد اللہ کے فضل سے بہت یعنی جو عمل کریں گی آپ، اللہ کے فضل سے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ علی بھائی، رزق کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟
رزق کے لیے سورۃ الواقعہ، سورۃ ملک اور سورۃ الضحیٰ کثرت سے پڑھیں. اور کیپری آپ نے لکھا ہے کہ سر آپ کو دم کر سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں. اف یو گیو می ریپلائی ان باکس. اوکے انشاءاللہ میں آپ کو دم کرتا ہوں انشاءاللہ. دنیا کا مسافر نے لکھا ہے جی ایک دن خواب میں دیکھا ہے کہ دو نیولے دو سانپ کو مار رہے ہیں. اس کا کیا ہے؟ یعنی دو دشمن جو ہیں وہ یعنی آپ کے دشمن جو ہیں وہ آپس میں لڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان دشمنوں سے محفوظ رکھے گا. میرے لیے دعا کریں، میں 1 سال سے سورۃ بقرہ پڑھ رہی ہوں. شادی کے لیے دعا کر. اور میری بہن عریشہ خان، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. واللہ العظیم صدقہ بھی دیں. ہماری بہت ساری بہنیں، بہت ساری بیٹیاں جو ہیں وہ معاملات میں پریشان ہیں، تو میں ان کے لیے آپ کو یہاں پہ تسہیل الزواج، یعنی یہ آپ اگر اس کو ہماری اس ویڈیو کو سیو کر لیں تو آپ اس کے بعد اس میں سے وہ آیات اخذ کریں اور انشاءاللہ باذن اللہ آپ کے لیے خیر والے معاملات ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. اچھا جی، ایک ہے تعطیل الزواج. تعطیل الزواج کیا ہے؟ شادیوں میں رکاوٹ، معاملات میں، مسائل میں رکاوٹ، مسائل اور معاملات میں رکاوٹ. اللہ کریم عافیت رکھے ہم سب کو انشاءاللہ. معذرت کے ساتھ جی درمیان میں ایک کال آ گئی تھی، مجھے بند کرنا یاد نہیں رہا. اچھا جی یہ لکھیں جی حسبی اللہ ونعم الوکیل. الحمدللہ. بہت شکریہ جی. معذرت کے ساتھ درمیان میں کال جو ہے نا وہ انٹرپٹ کرتی ہے، بات بہت آگے نکل گئی. اچھا جی، جادو کی سب سے اہم علامت بتائیں رقیہ کے دوران کی جو آسیب نظر حسد سے الگ کرے. اچھا، سب سے اہم جو رقیہ کے دوران علامت ہے کھلائے اور پلائے ہوئے جادو کی، وہ پیٹ میں درد ہے اور جسم میں درد ہے، سر کا بھاری ہونا ہے. حسد اور نظر بد کی علامات میں بھی تقریباً یہی ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ سحر معقول، مشروب، ان دونوں میں آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے. اچھا جی، عقیل احمد آپ نے یہاں پہ اپنا وہ بھیجا ہے، گھر بیٹھے قطر کا ویزا اپلائی کریں، فری ویزا، فری ٹکٹ، فوری ضرورت برائے قطر کمپنی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اگر اس میں آپ کے لیے خیر ہے، اللہ آپ کو یہاں سے رزق، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے. اچھا جی، وسیم احمد آپ لکھتے ہیں جی سر میں نے خواب دیکھا تھا میں زمین پر چاول لگا رہا ہوں. اللہ آپ کے لیے اس زمین کو خیر اور برکت والا بنائے. اس زمین یعنی جس بھی زمین میں آپ لگا رہے ہیں، اللہ اکبر، اسی زمین سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی فراہم کرے گا انشاءاللہ، یا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے حلال کے دروازے کھولے گا. جی میں رپلائی کرتا ہوں. آپ بہتر ہے کہ آپ میرے اس نمبر پہ رابطہ کریں، واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے گا پلیز. موسٹلی یہ والا میرا نمبر جو ہے وہ بند ہوتا ہے، لیکن آپ اس پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا جی، نہیں سر آگے آ جائیں جی. سفیان، خواب میں کالے سانپ. آپ کو میں نے بتایا جی کالے سانپ آتے ہیں. کالے سانپ کا معنی دشمن ہوتا ہے، اور دشمن جو ہے وہ آپ کے معاملات میں خرابی پیدا کر سکتا ہے اور مسائل آپ کے لیے پیدا کر سکتا ہے. اور اس کے لیے دعا کیا کریں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا رب العالمین. اچھا جی، ہمارا آج کا ٹائم کافی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اور 20 منٹ ہو گئے آلموسٹ. پھر ہماری جو ویڈیو جو ہے نا وہ زیادہ تھوڑی لمبی ہو جاتی ہیں، پھر لوگوں کو لیے دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جو معلومات ہم فراہم کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں. اللہ آپ کو برکت دے جی. فجزاکم اللہ خیر. نظر بد 6 سال سے میرے ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے. سورۃ الضحیٰ پڑھیں جی. سعدی عباس سورۃ الضحیٰ پڑھیں، واللہ العظیم آپ کے لیے بڑی خیر ہوگی. اور یہ یاد رکھیں، یہ صورتیں پڑھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا معاملات میں، مسائل میں،
ان سب چیزوں کی ایک وجہ ہے کہ ہم اللہ سے طلب کرتے. اگر ہم اللہ سے طلب کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں, کسی اور کو کھڑا کریں, واللہ العظیم اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کو سپرد کر دیتا ہے. اللہ ہماری بات کو نہیں سنتا. اللہ کہتا ہے جاؤ, جو جس سے تم مانگ سکتے ہو ان سے مانگ لو, جو تمہیں دے سکتے ہیں ان سے لے لو جا کے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق باللہ ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. اچھا جی, آگے پلائے ہوئے جادو کا علاج بھی بتائیں. پلائے ہوئے جادو کا علاج یہ ہے کہ سورۃ البقرہ مکمل, سورۃ صافات مکمل, سورۃ الرحمن مکمل, یہ تینوں صورتیں پانی پہ دم کریں, اور اس کے بعد اس پانی میں تھوڑے سے بیری کے ساتھ پتے شامل کریں. مستقل پانی پینے کے لیے یہی پانی رکھیں. سندس میمن لکھتی ہیں کہ سر میں بہت بیمار رہتی ہوں, مجھے بیماری چھوڑتی نہیں ہے. یہ بیماری کے جادو ایک ہوتا ہے السحر المرض, بیماری کا جادو. جو بیماری کا جادو ہے آپ اس کا علاج کریں انشاءاللہ. اس کے لیے میں نے یوٹیوب چینل پہ بہت سارے رقیہ جو ہے وہ اپنے آڈیو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں, آپ وہاں سے جا کے ان کو ڈاؤن لوڈ کریں, انہیں سنیں. بلال راجپوت, نظر بد کی نشانیاں, ٹانگوں میں درد, سر میں درد, کمر میں درد اور جسم پہ کٹ کے نشان اکثر, اور اسی طرح بیماری جو ہے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی. بہت سارے مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں اور آپ کی رپورٹس میں کچھ نہیں آتا. سر میں بہت بیمار رہتی ہوں, مجھے بیماری چھوڑتی نہیں ہے. اور ایک بار واللہ العظیم 2-3 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی زندگی میں اپنی خوشیوں کو چھپانا سیکھیں. جس دن آپ یہ چھپانا سیکھ گئے نا, اللہ کے فضل سے آپ کے مسئلے آدھے سے زیادہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا جی, اے ڈی عربی, سر میں جس کو پسند کرتا ہوں خواب میں اس کے گھر گیا, ڈور یعنی دروازہ کھولا, اس گھر میں اندھیرا پایا. تعبیر بتائیں. آپ اس گھر میں یا اس گھر کی طرف جانے سے تھوڑا سا گریز کریں جی. اگر اندھیرا ہے تو پھر آپ کے لیے معاملات میں خرابی ہے. جادو کے علاج میں مؤثر ترین صورتیں بتا دیں جی. مؤثر ترین صورتیں جو ہیں سورۃ البقرہ ہے, سورۃ صافات ہے, سورۃ دخان ہے, سورۃ المعارج ہے, سورۃ الرحمن ہے. یہ بہت مفید ہے انشاءاللہ. شادی کے لیے جو پڑھائی ہے وہ انشاءاللہ میں نے اپلوڈ کی ہے یوٹیوب پہ بھی. تو اگر آپ کاپی پینسل آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو لکھیں, میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں انشاءاللہ. عبدالعزیز احمد, میرے لیے دعا کریں, اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے کامیاب کریں, آسانیاں کریں. جی انشاءاللہ عبدالعزیز بھائی, آپ تو ویسے ہی ہمارے بہت محبت والے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا, انشاءاللہ آپ پر اللہ اپنی رحمت کرے گا. روبی جاوید, میں بیمار رہتی ہوں, سورۃ البقرہ کا پانی دم کر کے پینا شروع کریں جی. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. محمد ابرار صادق, انشاءاللہ جی. لا تنسونی, آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. سر میری نندیں ہیں 2, ان کی شادی نہیں ہوتی, رشتہ والے آتے ہیں لیکن انکار کر دیتے ہیں. السحر تعطیل الزواج, شادی میں رکاوٹ کا جادو ہے. تسہیل الزواج کی آیات جو ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے گا, میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا. اس کو پڑھیں, فجر عصر اور عشاء کے بعد اس کو پڑھیں. گھر میں بے برکتی, لڑائی, جادو کی نشانیاں ہیں. اچھا بلال راجپوت, آپ ایک کام کریں, بہت سارے معاملات جو ہیں ان کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ عقیقہ نہ ہونا ہوتا ہے. عقیقہ کروائیں, اللہ کے فضل سے انشاءاللہ بہت سارے مسئلے آپ کے سیدھے ہو جائیں گے. اور اسی طرح اگر کسی گھر میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے, اس گھر کے افراد ایک دوسرے کا پانی یعنی جھوٹا پانی جو ہے وہ استعمال کریں, اس سے بہت بہت اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا. خواب میں بلی کیٹ دیکھنا یہ جن کی علامت ہے, جن مسلط ہے لیکن واضح نہیں ہے ابھی. وہ آہستہ آہستہ کسی نہ کسی سٹیج پہ, یعنی 4 صورتحال ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ آپ کے اوپر, آپ کے جسم پر مسلط ہو جاتا ہے, اس میں ایک خوشی ہے, ایک بہت زیادہ غم ہے, ایک بہت زیادہ ہنسنا ہے اور ایک برہنہ ہونا ہے. جب آپ واش روم میں جاتے ہیں, نہاتے ہیں, خواتین ہوں یا مرد, جب آپ بغیر دعا پڑھے آپ نہائیں تو شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں, جسموں کو دیکھتے ہیں اور وہ مسلط ہو جاتے ہیں. سر گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں تو بھائی یہ بیماری نا اتفاقی اور لڑائی کے جادو کی علامت ہے. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ یعطیک العافیہ. جی حکیم سید خان میرا نام, ابو سہل علی ظفر ہے. آپ مجھے علی ظفر راکی بھی کہہ سکتے ہیں, اپنا بھائی بھی کہہ سکتے ہیں, چھوٹا بھائی کہہ سکتے ہیں.
اچھا جی، سمیع خان کہتے ہیں جی ٹانگوں میں درد رہتا ہے، کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ سمیع خان، یہ ٹانگوں میں اگر مستقل درد ہو تو یوٹیوب پہ جائیں، میرا ایک وہاں پہ چینل ہے، اس پہ میں نے آیات المشا والارجل، آیات المشا والارجل یہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ وہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پانی کے اندر اپنی دونوں ٹانگیں رکھیں اور وہ دم سنیں، آپ ریگولر سنیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بتا دوں کہ یہ اس کی وجہ ہے نظر بد ہو سکتی ہے، یا پھر جو ہے معاملات میں یعنی ایک تو نظر بد ہے اور دوسرا بلڈ کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی کمی وغیرہ نہیں ہے تو پھر نظر بد کا آپ علاج کریں۔ جسم پر الرجی ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، کافی علاج کروائے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ محمد شمیم خان، محمد شمیم خان آپ اس کا حجامہ کروائیں، سی بی سی کا ٹیسٹ کروائیں، پہلے اپنی رپورٹس چیک کریں نارمل ہیں، اس کے بعد آپ حجامہ کروائیں، انشاءاللہ ہر 3 ماہ کے وقفے سے اللہ کے فضل سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، امجد اقبال آپ کہتے ہیں جی میرے ایک گھر میں 6 بچے فوت ہو چکے ہیں، آپ کی وائف کو جناتی اٹھرا بھی ہو سکتا ہے اگر ان کے جسم پہ نیل کے نشان پڑتے ہیں، ان کے جسم پہ کٹ لگتے ہیں، ان کے کپڑے کٹتے ہیں، تو ان کا جنات کے اٹھرا کا علاج کروائیں اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ باذن اللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، گھر کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علاج پلیز بتائیں۔ میرے کاموں میں بہت رکاوٹ ہے، میں نے السحر السلاسل کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے ریسنٹ، آپ وہ جا کے دیکھیں، اگر تو وہ علامات آپ کے اندر موجود ہیں اس پہ یوٹیوب پہ میں نے نیچے اس کو پن کیا ہوا ہے، اگر تو وہ علامات آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ وہ چیک کر سکتے ہیں، انشاءاللہ باذن اللہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ کیا کوئی دعا یا قرآن کی کسی آیت کسی خاص مرض کے لیے پڑھی جا سکتی ہے جس کے بارے میں واضح دلیل نہ ہو؟ حکیم سید خان دیکھیں، قرآن کریم مکمل شفا ہے، مکمل، اور بعض علماء کے مجرب ہیں، تجربات ہیں، مثال کے طور پہ سورۃ النصر، سورۃ العصر اور آیت الکرسی اور آخری 4 قل پڑھنے والے جو افراد ہیں، شیخ صالح فوزان، ایک شیخ ہیں، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، یہ ان کا مجرب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ شخص دکھا دیتا ہے۔ پاؤں کے تلوے میں جلن، سوجن بھی ہونا، تو اس لیے میرا یہ پہلے سوال کا میں جواب کمپلیٹ کر دوں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، مجرب ہے اللہ کے فضل سے، انشاءاللہ اس کے بعد جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ صدقہ بھی دیں۔ شیر دل آپ نے کہا ہے جی کس وقت کال کی جا سکتی ہے؟ واللہ بہت مصروفیت ہوتی ہے، جیسے ایزی ہوں گا انشاءاللہ، جس دن ایزی ہوں گا اس دن پھر آپ سے رابطہ کر لوں گا انشاءاللہ، آپ کال کر کے ٹرائی کر لیجئے گا، انشاءاللہ اگر لگ گئی تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ ہو جائے گا۔ بال سفید ہوتے ہیں، اس کا کوئی علاج بتائیں، عمر 30 سال ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ویسے ہی ہماری خوراکیں بڑی کمزور ہیں، تو اللہ کریم انشاءاللہ عافیت دے اور ہم سب کے لیے خیر والا معاملہ کرے۔ تو بھائی اس کا علاج یہ ہے کہ اچھی خوراک کھائیں اور جو ہے وہ قوت والی خوراک کھائیں انشاءاللہ، بال تو ویسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سفید ہونا ہی ہونے۔ آگے ہے جی امجد اقبال، کیا گھر چینج کرنے سے پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ میں نے پڑھی ہے، اور اس حدیث کے مطابق اگر نحوست ہوتی تو 3 جگہوں پر ہوتی، الشؤم فی الثلاث، اگر نحوست ہوتی تو 3 جگہوں پر ہوتی، ان میں ایک گھر ہے، اگر تو گھر رہنے میں یعنی کہ گھر کے اس میں پرابلم ہے تو چینج کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ابو حسن آپ نے کیا میسج کیا ہے؟ واللہ گزر گیا نیچے۔ ہر قسم کی کاروبار کی بندش کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ نظر اور حسد۔ اپنا کاروبار کریں تو اس کا اعلان، اس کا شور نہ کریں، خاص طور پہ رشتہ داروں میں شور نہ کریں۔ آج کل تو رشتہ دار بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کوئی نعمت آتی ہے تو بس اس کے بعد مسائل ہی مسائل ہیں۔ ہمارے ہاں آج 10 محرم ہے اور پڑوس سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھیجی گئی ہیں، یہاں کا مروج طریقہ ہے کہ شربت، فروٹ اور قبولی جسے لوگ خاص کر بناتے ہیں، جب یہ چیزیں لینے سے انکار کیا گیا تو انہیں بتایا گیا کہ ہم نے اس کھانے پر فاتحہ نہیں دی ہے، ایسے ہی بنا کر بھیجا ہے، کیا یہ کھانے کی چیزیں قبول کی جا سکتی ہیں یا لوٹا دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، بڑی واضح اس بات کے اوپر آپ کو میں یہ چیز کلیئر کر دوں، یہ کھانے کی چیزیں آپ کو 10 دن پہلے کیوں نہیں بھجوائی گئیں، صرف انہی دنوں میں کیوں بھجوائی گئیں؟ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہے وہ ایسے اعمال جس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہیں ہے اس کو قبول یعنی اس پر عمل کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ بدعت ہر سال نئے سرے سے نئے طریقے سے مضبوط ہو کے آتی ہے، پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ الضلالۃ فی النار، اور نہ وہ بھلے اس پر فاتحہ نہیں بھی پڑھی گئی، بنانے والے نے کس نیت سے بنایا ہے، دینے والا کس نیت سے دے رہا ہے کہ آج محرم الحرام ہے، عشرہ ہے، انہوں نے کہا جی 15 محرم کے بعد ہمیں دے دیں ہم قبول کر لیں گے، 20 محرم کے بعد دے دیں ہم قبول کریں گے۔ ان دنوں میں اگر آپ قبول کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان اعمال کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پاؤں کے تلووں میں جلن بھی ہوتی ہے، پاؤں کے تلووں میں جلن ہو تو زیتون اور کلونجی کا تیل رات کو سونے سے پہلے پنڈلیوں پر اور اپنے پاؤں پہ لگائیں، اس پانی کے اوپر تھوڑا سا یعنی اس تیل کے اوپر سورۃ فاتحہ دم کر لیں، انشاءاللہ باذن اللہ بہت فرق پڑے۔ اچھا ام ابراہیم، آپ پلیز، میسج تو کافی اوپر چلا گیا ہوگا، میں نے کوشش تو کی ہے سارے پڑھنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، جن کے رہ گئے ہیں میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ آپ اپنے رپلائی میں دوبارہ مجھے نظر بد کا مسنون مجرب علاج بتائیں۔ نظر بد کا مجرب اور مسنون علاج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندے کی نظر لگی ہے تو اسے کہیں کہ اپنا غسل کر کے پانی دے، آپ اس پانی سے نہائیں، اور اگر نہ نہا سکیں تو پھر سورۃ الفاتحہ، جو میرا مجرب ہے، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، آخری 4 قل 7 مرتبہ، سورۃ الملک کی 1 سے 9 1 مرتبہ، آیت نمبر 1 سے 9، اور سورۃ القلم کی آخری 4 آیات 1 مرتبہ پانی پہ دم کریں، اور اس پانی کے اوپر اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اور یہی آپ چیزیں تیل کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، تو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں اور اس کا علاج کریں۔ جب اپنے سے بڑے چچا یا رشتہ داروں سے ملتا ہوں تو ان کو دیکھ کر میرا طبیعت خراب ہوتا ہے، جیسے غصے رشتہ دار، بھائی اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو آپ ان کا جھوٹا پانی لیں، اس پانی سے نہائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ۔ ام حمید، کیسے پتا چلے گا کہ نظر بد ہے جادو؟ جب آپ دم کیا ہوا پانی پیئیں، جسم کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی محسوس کریں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، سمپل ہے۔ حقیقہ کیسے کریں؟ حقیقہ جو ہے وہ اگر آپ نے نہیں کیا ابھی تک تو اپنا حقیقہ کریں نارمل روٹین میں، جیسے جانور پہلے لیتے ہیں، وہ جانور لے کے اس کو ذبح کریں اللہ کے راستے میں، لڑکے کا ایک، لڑکے کے 2 اور لڑکی کا 1 جانور لے کے، جانور یعنی جان۔ بعض لوگ جو ہیں وہ عقیقہ کرتے ہیں 5-6 بچے ہوتے ہیں، ان کے 7 حصے ایک ہی جانور میں ڈال کے کر دیتے ہیں، تو وہ عقیقہ نہیں ہوتا۔ محمد سعید، سر درد بوجھ کسی ہمیشہ پریشان حالی کے ساتھ بیٹھنا، ملاقات کرنا پسند نہ کرنا، ہمیشہ کمر میں چارپائی پر لیٹنا پسند کرنا، بھائی آپ اپنا علاج کریں، آپ کو علاج کی سخت ضرورت ہے۔ نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ سر حقیقہ کہ پیسے کسی غریب کو نہیں، جی پیسے نہیں دے سکتے، آپ جانور ہی ذبح کریں گے۔ بیٹی کو نظر لگ جائے تو والدین اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو نظر لگ جائے تو وہ اپنے وضو والے پانی سے یا اپنے غسل کے پانی سے اپنی اولاد کو نہلائیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نظر بد کا جو مجرب علاج ہے وہ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، ٹائم تھوڑا، میں اس لیے ذرا تیز تیز بتا رہا ہوں آپ کو۔ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، آخری 4 قل 7 مرتبہ، سورۃ القلم کی آیت نمبر 1 سے 9، 1 سے 9 یہ 1 مرتبہ، اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، سورۃ القلم کی آخری 2 آیات، آخری 4 آیات وہ 1 مرتبہ، اور اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ 1 مرتبہ۔ اچھا جی، محمد سعید آپ نے لکھا ہے کس قسم کا علاج؟ اپنا علاج جو ہے یعنی اپنی روحانی علاج کریں، سورۃ البقرہ کو پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ۔ کاشف بلوچ، سر میری سکن کریموں کی وجہ سے
جل گئی ہے، جل سی گئی ہے کریموں کی وجہ سے. اچھا جی، سمپل ہے جی. عرق گلاب لیں، اس میں 1 عدد لیمن شامل کریں تھوڑا سا، اور 1 عدد گلیسرین کا چمچ وہ اس میں شامل کریں، اور اس کے اوپر سورۃ القدر 3 مرتبہ دم کریں اور پھر وہ لگائیں. مجھے خواب میں بہت 3-4 چھپکلیاں نظر آتی ہیں. چھپکلی جو ہے وہ جنات کی معاون ہوتی ہے. گھروں میں نظر آئے، رمی عارف آپ نے لکھا ہے، تو اپنے گھروں سے ان چھپکلیوں کو ماریں، ان کو بھگائیں. کاشف بلوچ سر میرا میسج بھی پڑھیں پلیز. کاشف بلوچ میں نے آپ کو پڑھ لیا میسج یہ ابھی. اچھا جی، میرے کزن کی بیوی نے اس پر جادو کیا ہوا ہے، اور اس کی بیوی کے خود دوسرے مردوں کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک تعلقات ہیں، لیکن میرا کزن پھر بھی اس کے ہی نام لیتا ہے. تو وہ جادو ہے. سحر العقول، القلوب، دل دماغ، اس کے اوپر جادو کر دینا، اس کو باندھ دینا، عقل کو اور شعور کو باندھ دینا، یہ جادو ہوتا ہے. اچھا جی دادا سائیں، آج کل بہت بے چینی ہے اور پریشان رہتا ہوں. اذکار کریں، صبح و شام کے اذکار اپنی روٹین میں رکھیں. مجھے خواب میں بہت، اچھا جی میں نے بتا دیا ہے، یہ بار بار آپ نے ایک ہی میسج کیا، خواب میں 2 بلیوں کو آیت الکرسی پڑھتے ہوئے مار دینا، یہ جنات ہیں جی. آپ نے مار دیا الحمدللہ. میرے کزن کی بیوی ہے، اس پر جادو کیا ہوا. اچھا جی یہ بھی ہو گیا ہے. جی میں اس کی تحریر بھی لگا دوں گا انشاءاللہ. آپ کو اگر چاہیے تو اس پر جو ہے وہ میرے واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں. ام افراہیم پلیز آپ اپنا میسج کاپی کر کے اپنے رپلائی میں دوبارہ مجھے یہاں پہ بھیجیں تو انشاءاللہ آپ کا میسج آ جائے گا. سر دوبارہ بتا دیں، جواب مس ہو گیا ہے میرے سے. حسبی اللہ ونعم الوکیل. واللہ یہ بڑا مشکل کام ہے. میں کبھی کبھی یہ لائیو سیشن کرتا ہوں تو کافی چیزیں جو ہے وہ میرے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. نوکری ملنے کے لیے وظیفہ بتا دیں. نوکری ملنے کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ الضحیٰ، سورۃ ملک اور سورۃ الواقعہ یہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد سورۃ الضحیٰ 7 مرتبہ، باقی دونوں صورتیں 1-1 مرتبہ. باذن اللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خیر والا دروازہ کھولے گا. سر میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا، میں واش روم گئی، پانی کے نلکوں میں سے میرے ہاتھ پہ خون آیا. ہاں اگر خون آیا تو پھر آپ کے لیے مسائل ہیں، سحر ہے، جادو ہے شدید. تو آپ اپنے اس جادو کا علاج کریں. سحر التفریق، سحر الطلاق، اور سحر التفریق بین الزوجین، میاں بیوی کے درمیان تفریق کا جادو ہے، اور اسی طرح اس کا طلاق کا جادو ہو سکتا ہے. رمی عارف آپ نے لکھا ہے کہ نیل کے نشان پڑتے ہیں، میں کیا کروں، بس دل کرتا ہے. اچھا جی وہ آئل کدھر ہے؟ ادھر میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے. زیوت 7 تیل ہیں. یہ مطلب ہم نے آن لائن جو ہے نا وہ میں نے ان کو بھیجنا شروع کیا ہوا ہے. بہت سارے لوگ الحمدللہ وہ منگوا لیتے ہیں. تو اگر آپ بھی منگوانا چاہیں تو یہ مجھے بتائیں. خاص طور پہ عاشق جنات کے جو مسئلے مسائل ہیں یہ اس کے لیے بہت مفید ہے، چونکہ نیل کے نشان پڑنا جو ہے نا یہ اسے یعنی اس کی علامت ہے، عاشق جن کی علامت ہے. عریشہ خان سر ایک اور سوال، مجھے رات کو اکثر کوئی دبوچتا ہے، الجن الجاثوم کہتے ہیں اسے، ایسا جن جو آپ کے اوپر رات کو سوتے ہوئے مسلط ہو، زبردستی آپ کو اپنے آپ کو اٹھانا پڑتا ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ کے لیے بڑی یعنی اپنے آپ کو بڑی مشکل سے تو مسائل ہوتے ہیں بہت. اس کے لیے آپ کا یہ حل ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، اور آیت الکرسی اور آخری 4 قل اور سورۃ الفاتحہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجمع کفیک، دونوں ہتھیلیوں کو جمع کریں، دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح سے جمع کریں. ثم انفث، اس میں 3 مرتبہ پھونکیں. کیسے؟ اپنے لعاب اس میں آپ کی ہتھیلی میں جائے. پھر اس میں فیہما وقرا، اس میں پھر پڑھیں. آپ کیا پڑھیں؟ سورۃ الفاتحہ 3 مرات 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرات 3 مرتبہ، آخری 4 قل 3 مرات 3 مرتبہ، وآخر من سورۃ البقرہ 3 مرات. یعنی سورۃ البقرہ کی آیتین، 2 آیات سورۃ البقرہ کی رات کو سونے سے پہلے، تو وہ اپنے اوپر اس کے بعد پورے جسم پہ اس کو مس کریں.
اچھا جی، ہمارا ٹائم کافی ہو چلا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. 40 منٹ ہو گئے ہیں، سبحان اللہ. ایک عورت ہے جو پچھلے 7-8 سال سے بہت تکلیف میں ہے، اس کے اوپر جن کے اثرات بہت زیادہ ہیں. آپ سے رابطہ بھی کیا تھا لیکن آپ نے کوئی تعاون نہیں کیا. محمد زبیر بھائی، وہ کس جگہ پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس جگہ پہ ہیں. آپ ان کو یہاں پہ لے کے آ سکیں تو انشاءاللہ کافی حد تک جو ہے نا وہ جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے. واللہ العظیم مصروفیت کی وجہ سے بڑے مسئلے مسائل اور بڑے معاملات رہتے ہیں، اس کے لیے معذرت ہے. ام ابراہیم آپ نے لکھا ہے کہ سال بھر سے میرے شوہر بے روزگار ہیں، ہم لوگ پردیس میں ہیں، جمع شدہ سب ختم ہو چکا ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں صرف نقصان ہو رہا ہے. تو آپ ایک تو اپنا یہ نقصان بتانا بند کر دیں، پیچھے اپنے پاکستان والے لوگوں کو، اپنے احباب کو یہ نقصان بتانا بند کر دیں. اور دوسرے نمبر پہ جو کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں وہ کام بتانا بند کر دیں، اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا انشاءاللہ. اچھا جی، سسرال والے بھی تنگ کر رہے ہیں کہ پیسے ہیں ہم نہیں دے رہے، جبکہ کبھی بھی ہم لوگوں نے سسرال والوں کو پیسے کی تنگی نہیں دی تھی. بس جب تک دیتے رہیں گے آپ، تب تک وہ آپ سے خوش رہیں گے. دینا بند کریں گے تو سارے آپ کے سر پہ سوار ہو جائیں گے. یہ پیسے جوڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بنا رہے ہیں. واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو غلط گمان کرتے ہیں. جب تک آپ ان کو نوازتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. آپ نوازنا بند کر دیں تو سبحان اللہ. اور یہی حال انسان کا یعنی اس کے مختلف ہے اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، انسان اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نوازنا بند کر دیتا ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے طلب کرتے ہیں، اللہ سے طلب نہیں کرتے. جب اللہ دے رہا تھا تو تب بھی تو دے ہی رہا تھا نا. اچھا جی، اپنا واٹس اپ نمبر دے دیں جی. آپ رفتہ کر میں آپ کو جی اپنا واٹس اپ نمبر دے رہا ہوں 00923334394001. یہ میرا نمبر ہے جی، آپ اس پر رابطہ کیجیے. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے جی. بہت شکریہ. اور سلام، میرا بیٹا وقاص ہے، اپنا گھر بیوی پر توجہ نہیں دیتا. عبد الحنان خان، اچھا بیوی اور بچوں پر توجہ نہیں دیتا تو آپ اس کی تھوڑی سی محنت کریں، اس پر تھوڑا سا اس کو سمجھائیں بٹھا کے. نہیں تو پھر آیات طاعت الوالدین یہ جو ہیں یہ میرے واٹس ایپ سے آپ کو مل جائیں گی، واٹس ایپ پہ بھی مل جائیں گی. اور اسی طرح انشاءاللہ آپ کو یہ بھیج دوں گا طاعت الوالدین، یہ والی آیات جو ہیں یہ آپ کو واٹس ایپ کر دی جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، میرے شوہر کے ساتھ بہت لڑائی رہتی ہے. بالکل رمی عارف آپ نے صحیح لکھا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جادو کی علامت ہے. اچھا، بنگلہ دیش میں ہوں اور ابھی بھی وہاں ہی ہوں. اچھا محمد زبیر، اللہ آپ کو برکت دے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. کیا بچوں کو جادو سے نافرمان کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. اسے بولتے ہیں السحر العقوق. السحر العقوق کہ والدین کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں، ان کے مخالفت میں چلیں. پھر والدین بچارے منتیں، ترلے اور بچوں کو سمجھانا، قریب کرنا، بہت محنت کرنا، سب کچھ کرنا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فجزاکم اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ دوبارہ لائیو سیشن کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.